کلپ نمبر 811۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 42 سے 44 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى۔ ترجمہ: تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تم اور تمہارا بھائی میرے دیے ہوئے معجزات اور نشانیاں لے کر جاؤ اور ہر حال میں میرا ذکر کرتے رہنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر کے سرکشی کی ہے۔ اس آیت سے ذکر الہی کے نہایت مرغوب و مطلوب ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مبلغ کو تبلیغ کے ساتھ ذکر الہی کو بھی اپنا معمول رکھنا چاہیے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ ترجمہ: تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو تم اس سے نرم بات کہنا، یعنی جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اسے نرمی کے ساتھ نصیحت فرمانا۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کے ساتھ نرمی کا حکم اس لیے تھا کہ اس نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی تھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کرے گا تو تمام عمر جوان رہے گا، کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، مرتے دم تک اس کی سلطنت باقی رہے گی، کھانے پینے اور نکاح کی لذتیں تا دم مرگ باقی رہیں گی، اور مرنے کے بعد جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے یہ وعدے کیے تو اسے یہ بات بہت پسند آئی، لیکن وہ کسی کام پر حامان سے مشورہ لیے بغیر قطعی فیصلہ نہیں کرتا تھا، اور اس وقت حامان موجود نہ تھا، اس لیے اس نے کوئی فیصلہ نہ کیا۔ جب وہ آیا تو فرعون نے اسے یہ خبر دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت پر ایمان قبول کر لوں۔ یہ سن کر حامان کہنے لگا، میں تو تجھے عقل مند اور دانا سمجھتا تھا، لیکن یہ کیا کہ تو رب ہے اور بندہ بننا چاہتا ہے، تو معبود ہے اور عابد بننے کی خواہش کرتا ہے۔ فرعون نے کہا، تو نے ٹھیک کہا، یوں وہ ایمان قبول کرنے سے محروم رہا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے، یعنی آپ کی تعلیم اور نصیحت اس امید کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ کو اجر و ثواب ملے اور اس پر حجت لازم ہو جائے اور اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، اور حقیقت میں ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ نرمی کے فضائل۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کی تبلیغ نرمی کے ساتھ کرنی چاہیے، اور تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پیار محبت سے نصیحت کرے، کیونکہ اس طریقے سے کی گئی نصیحت سے یہ امید ہوتی ہے کہ سامنے والا نصیحت قبول کر لے یا کم از کم اپنے گناہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے۔ نیز یاد رہے کہ دین کی تبلیغ کے علاوہ دیگر دینی اور دنیاوی معاملات میں بھی جہاں تک ممکن ہو نرمی سے ہی کام لینا چاہیے، کہ جو فائدہ نرمی کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے وہ سختی کرنے کی صورت میں حاصل ہو جائے، یہ ضروری نہیں۔ ترغیب کے لیے یہاں نرمی کے فضائل پر 4 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو نرمی سے حصہ دیا گیا اسے بھلائی سے حصہ دیا گیا، اور جسے نرمی کے حصے سے محروم رکھا گیا اسے بھلائی کے حصے سے محروم رکھا گیا۔ نمبر 3، مسلم شریف کی حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ نمبر 4، مسلم شریف کی حدیث، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ رحمت الہی کی جھلک۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جھلک بھی نظر آتی ہے کہ اپنی بارگاہ کے باغی اور سرکش کے ساتھ کس طرح اس نے نرمی فرمائی، اور جب اپنے نافرمان بندے کے ساتھ اس کی نرمی کا یہ حال ہے تو اطاعت گزار اور فرما بردار بندے کے ساتھ اس کی نرمی کیسی ہوگی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے
جب اس آیت کی تلاوت کی گئی تو آپ رونے لگے اور عرض کی اے اللہ عز و جل، یہ تیری اس بندے کے ساتھ نرمی ہے جو کہتا ہے کہ میں معبود ہوں، تو اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا کیا حال ہوگا جو کہتا ہے کہ صرف تو ہی معبود ہے، اور یہ تیرے اس بندے کے ساتھ نرمی ہے جو کہتا ہے میں تم لوگوں کا سب سے اعلیٰ رب ہوں، تو اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا کیا عالم ہوگا جو کہتا ہے میرا وہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔